درود پاک ایک ایسی فضیلت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگر امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درود و سلام کو سنتے ہیں۔ آقا اسے جانتے ہیں، آقا اسے پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر امتی درود و سلام کثرت سے پڑھے، خالی جمعے کے بعد نہیں، سال کے بعد محفل میں نہیں، روزانہ پابندی سے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی عادت میں سچا ہو تو یہ امتی جب زندہ ہوتا ہے اللہ تب بھی درود و سلام کی برکتیں عطا کرتا ہے، اور جب یہی امتی انتقال کر کے قبر میں اتر جائے تو اللہ کریم درود و سلام کی برکتیں اسے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ حضرت سیدنا ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی اچھی عادت یہ تھی کہ یہ زندگی میں میلاد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے، پابندی سے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبرستان میں لے جا کر قبر میں اتار دیا۔ ان کے ایک دوست کی تمنا تھی کہ میں عالم خواب میں دیکھوں کہ شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انتقال کے بعد قبر میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میں نے شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عالم خواب میں دیکھا تو وہ مجھے ایک حشاش بشاش حالت میں اور ایک حسین و جمیل باغ میں ٹہلتے ہوئے نظر آئے۔ میں ان کی طرف بڑھتے گیا، سلام دعا کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اے شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتائیے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میرے دوست جب میرا انتقال ہوا میں ڈر رہا تھا کہ شاید گناہوں کی وجہ سے آج میری قبر میں پکڑ ہوگی، مگر میں نے اپنے رب کو بہت قریب پایا ہے۔ اللہ کریم نے کرم فرما کر میری بخشش بھی فرمائی اور میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا۔ اب شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اس عالم خواب میں میرے دوست نے مجھ سے پوچھا، اچھا یہ تو بتائیے آخر کون سا عمل ایسا تھا دنیا میں، کون سی آپ نے نیکی ایسی کی ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے؟ اب آج کی اس سالانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے عاشقان رسول اس نیکی کو دل کے کانوں سے سنیے، ہو سکے تو اس نیکی کو اپنے پلے باندھیے، کیونکہ یہ حال ہمارا بھی ہونا ہے، ہمارا بھی انتقال ہوگا۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہمیں بھی مر کر قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نیکی کون سی ایسی ہے جو انسان کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے، انسان کی قبر کو بھی روشن کرتی ہے؟ شیخ ابو حفص قاضی علی رحمہ کے اس بندے نے پوچھا، دوست نے کہا، حضرت یہ تو بتائیے کس عمل کے سبب اللہ پاک نے آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنایا ہے؟ شیخ ابو حفص قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جب مجھے قبر میں اتارا گیا لوگ میری قبر پر مٹی ڈال کر گھر واپس چلے گئے، عزیز و اقربا سب چھوڑ کر چلے گئے، میں قبر میں تنہا تھا، اب میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچانک منکر نکیر سوالات کرنے والے فرشتے میرے سامنے آئے، مجھے جھلک کر بٹھایا اور مجھے بٹھا کر مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ ابھی مجھ سے سوالات ہو رہے تھے، کریم رب کی طرف سے فرشتوں کو پیغام ملا، فرشتوں ٹھہرو، تم سوالات بعد میں کرنا، پہلے میرے اس بندے کے گناہ شمار کرو، اس کے گناہ کتنے ہیں؟ فرشتوں نے میرے گناہوں کو شمار کرنا شروع کر دیا۔ شیخ ابو حفص قاضی علی رحمہ کہتے ہیں کہ فرشتے میرے گناہ گن رہے تھے، میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میرے پاس نیک اعمال کم ہے، میری زندگی میں گناہ زیادہ ہے۔ میں دل ہی دل میں ڈرنے لگا، اپنے آپ سے کہنے لگا، اے ابو حفص کاغذی آج تو ان فرشتوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا، آج جب یہ تیرے گناہ شمار کریں گے
तेरे गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे। लगता यही है आज तू अजाब कब्र से बच नहीं सकेगा। जब फरिश्तों ने मेरे गुनाह शुमार किए, गुनाह ज्यादा हो गए, अल्लाह करीम की तरफ से पैगाम आया, ए फरिश्तों मेरे इस बंदे के अब नेकियों को शुमार करो। फरिश्तों ने मेरे नेक अमाल को गिनना शुरू कर दिया। जब नेक अमाल को गिना, करीम रब की तरफ से पैगाम आया, बताओ मेरे बंदे के नेक अमाल ज्यादा है या गुनाह ज्यादा है? फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह तेरे बंदे की जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, इसके नेक अमाल कम है, इसकी जिंदगी के गुनाह ज्यादा है। अब अल्लाह के कानून के मुताबिक उस बंदे की बख्शिश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के फैसले के मुताबिक, अल्लाह के अदल और इंसाफ के मुताबिक जिसके गुनाह ज्यादा हो वो जहन्नम का हकदार होता है, जिसके गुनाह ज्यादा हो वो अजाब कब्र का हकदार होता है। शेख अबू हफ्स काजी कहते हैं, जब मैंने कब्र में ये सुना मेरे गुनाह ज्यादा है, नेक अमाल कम है, मैं दिल ही दिल में डरने लगा, मैं अपने आप पर कोसने लगा, मैं समझने लग गया, यकीन कर लिया आज मेरे कब्र में जहन्नम का अजाब आएगा। इतने में तीसरा हुक्म करीम रब की तरफ से आया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों अब इसके वो अमाल शुमार करो तो जिन अमाल में मेरे इस बंदे ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का दुरूद सलाम का तोहफा पेश किया। अब इसकी जिंदगी के सारे अमाल एक तरफ, इसकी जिंदगी के गुनाह एक तरफ, अब गिनो इसने जिंदगी में मेरे महबूब पर दुरूद सलाम कितना पड़ा है, मेरे महबूब पे सलाम कितने भेजे हैं, मेरे महबूब की मोहब्बत में दुरूद कितने भेजे हैं। शेख अबू हफ्स काजी कहते हैं, जब अल्लाह का ये तीसरा पैगाम आया, अब फरिश्तों ने मेरे दुरूद सलाम को गिनना शुरू कर दिया। फरिश्ते दुरूद सलाम गिन रहे थे, मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहा था, कब्र में बैठे बैठे मिलाद वाले आका को याद कर रहा था। यहाँ तक के फरिश्ते जब दुरूद सलाम गिनते रहे, रब की रहमत को जोश आया, अल्लाह करीम की तरफ से पैगाम मिला, हस्बुकुम या मलाइकती, ऐ फरिश्तों बस काफी है, मेरे इस बंदे को छोड़ दो, इस हबू इला जन्नती, इसलिए कि मेरे बंदे को अब जन्नत की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि मेरा ये बंदा अगरचे गुनाह ज्यादा है, नेक अमाल कम है, मगर मेरे महबूब से मोहब्बत सच्ची करता था, मेरे महबूब की जात पर दुरूद सलाम कसरत से पढ़ता था। मैंने अपने महबूब पर दुरूद सलाम की बरकत से इसकी बख्शिश फरमा कर इसकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दिया।